بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو مضمون پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا۔ میں اپنے مضمون کا آغاز اس شعر سے کروں گی کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ہم بحیثیت مسلمان تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو جانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کے لیے کچھ کوششیں نہیں کرتے۔ ہم تعلیم کو عام کرنے کے لیے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرتے۔ پاکستان میں کوئی ایک حکمران شاید ایسا آیا ہو جس نے ملک و قوم کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کو بحرانوں اور مسائلوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے عملی طور پر بھی کچھ کیا ہو۔ ان حالات میں اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو میں سب سے پہلے تو ان تمام مسائل پر توجہ دیتی اور سب سے پہلے پاکستان کا نظام تعلیم درست کرتی، کیونکہ یہ تعلیم ہی ہے کہ جس کی بدولت کوئی انسان شعور حاصل کرتا ہے، اپنے فرائض کو جانتا ہے، اپنے حقوق کو پہچانتا ہے، اور جب وہ اپنے حقوق کو جان جاتا ہے، اپنے فرائض کو جان جاتا ہے، تو پھر وہ جب کام کرتا ہے تو وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہم بجائے دوسرے شعبوں میں ترقی کرنے کے اگر ہم صرف بچوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کر دیں تو ہمارے جو ملک کے معمار ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ خود پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گی۔ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل بڑھا دیتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، پاکستان میں 3 قسم کے تعلیمی نظام موجود ہیں اور یہ 3 طبقاتی تعلیمی نظام ہمارے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ ان نظام کی بدولت ہمارے طلباء کی ڈگریوں کو بیرون ملک خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور انہیں دوبارہ سے اپ گریڈ ہونا پڑتا ہے۔ بہت سی تنظیم اور دانشوروں نے اس نظام کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ شاید یہ ان کے نوٹس میں ہی نہیں، یا وہ لاپرواہ بیٹھے ہیں، یا وہ اس کو اتنا اہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے ملک میں جو 3 طرح کے جو نظام تعلیم ہیں، سب سے پہلا اردو میڈیم جو سرکاری اسکولوں یا گلی محلوں کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں اردو مضامین اور اسلامیات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ان اسکولوں میں غریبوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں۔ ان اسکولوں کے طلباء کو رٹا سسٹم پر لگایا جاتا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے ذرا بھی کارآمد نہیں ہے۔ دوسرا سسٹم انگلش میڈیم، جو کہ بیکن ہاؤس، دی ایجوکیٹرز، کیتھیڈرل اسکول وغیرہ نمایاں ہیں۔ ان اسکولوں کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے صرف عمرہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں کی اولادیں ہی پڑھ سکتی ہیں۔ کسی غریب کی اولاد مالی حالات کی وجہ سے یہاں نہیں پڑھ سکتی۔ ان اسکولوں میں اسلامی مضامین، اردو وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تیسری جو قسم آ جاتی ہے وہ ہے مدرسے، جن میں اسلامی مضامین کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ انگلش، کمپیوٹر سائنس اور سائنس کے مضامین کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض مدرسے فرقہ واریت، انتہا پسندی اور نفرت بھی پھیلاتے ہیں، طلباء کی توجہ صرف دینی علوم پر ہی رکھتے ہیں اور ان کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے مولوی بننا ہے، نہ کہ ڈاکٹر یا سائنسدان وغیرہ۔ اب 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں تعلیم کے میدان میں، کچھ درمیانے طبقے پہ ہوتے ہیں اور کچھ ترقی کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو میں سب سے پہلے کیا کرتی کہ میں سب سے پہلے ان تمام ایجوکیشن سسٹم کو ایک لیول پر لاتی، ایک سطح پر لاتی، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو ایکویلٹی، برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ایک طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہو، ایک طرح کے تعلیمی نظام ہو، تو ہر بچہ، چاہے وہ غریب کا بچہ ہو، چاہے وہ امیر کا بچہ ہو، ہر بچہ تعلیم کی نعمت سے مالا مال ہو سکتا ہے، تعلیم کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا یکساں حق ہے۔ غریبوں کے بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ غریب امیروں کے بچوں کا۔ تو اب کیا کیا جائے کہ حکومت ایک طرف تو یہ نعرے لگاتی ہے کہ ایجوکیشن فار آل، تعلیم سب کے لیے، تعلیم پر سب کا حق ہے، لیکن دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں کی فیسز اتنی زیادہ کر دی جاتی ہیں کہ وہ غریبوں کی دسترس میں نہیں ہوتی، اور غریبوں میں جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس اسکولوں میں
تعلیم کا معیار اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو حکومت کو بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو میں کیا کرتی کہ میں گورنمنٹ اسکولوں کی تعلیم کے معیار کو بلند کرتی اور پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کو بھی کم کرتی۔ جو گورنمنٹ اسکولوں میں امداد ہم دیتے ہیں یا جو بجٹ وہاں پر دیا جاتا ہے، وہی بجٹ اگر پرائیویٹ اسکولوں کی ٹیچرز کو دیا جائے، مطلب اسکولوں کو دیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ پرائیویٹ اسکول بھی بہت اچھی تعلیم دے سکتا ہے اور مزید بہتری لا سکتا ہے اس میں، اور گورنمنٹ اسکول کے ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں ترقی کر سکتے ہیں اور اس میں تعلیم میں بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں افسوس کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے اس کی زیب و حال کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ حکومتی لاپرواہی، غیر حقیقی منصوبے کہ منصوبہ بندی تو کر لی جاتی ہے لیکن ان منصوبوں کو کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، وہ صرف ایک پیپر ورک کے طور پہ رہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات شامل ہیں۔ ہمارے حکمران صرف سیاسی رسہ کشی میں لگے رہتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کی عوام یا پاکستان کے جو بچے ہیں جن کو قائد اعظم نے مستقبل کا معمار کہا تھا، ان معماروں کے حال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو صرف بچانا ہے تو اپنی کرسی بچانی ہے، اپنا اقتدار بچانا ہے اور اپنی سیاست کرنی ہے۔ جس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جس کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے مستقبل کے معماروں کو، کہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ان کو بالکل اگنور کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، ان کو ہر طرح سے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسکولوں میں مانیٹرنگ سسٹم اچھا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں ہے۔ حکومت بجٹ تو اناؤنس کر دیتی ہے لیکن اس بجٹ کے بعد اس کو یہ نہیں دیکھتی کہ آیا کہ وہ بجٹ استعمال میں بھی لایا جا رہا ہے کہ نہیں۔ تعلیمی میدان میں ہمارا کردار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ ہم انگلش میڈیم اسکول دیکھتے ہیں جن کی انٹرنیشنل اداروں کی سطح پر مانیٹرنگ ہوتی ہے، وہاں کی تعلیم دیکھیں اور اپنے ملک کی تعلیم کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو اگر میں وزیر تعلیم ہوتی تو میں کچھ ایسی پالیسیز بناتی کہ جس کی وجہ سے ہم تعلیم کے نظام پر نظر ثانی کر سکیں، بار بار اس کو دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نصاب کی غیر یکسانیت جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نصاب جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تمام اسکولوں میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ نصاب کا مطلب ہوتا ہے ہماری درسی کتب۔ تو جب تک ہمارے نظام تعلیم میں یکساں نصاب کا نفاذ نہیں ہوتا، انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں ایک یکساں تعلیمی نظام جو کہ طلبہ کی بہتر رہنمائی کرے اور اس تعلیمی نظام میں جہاں سائنس، ٹیکنالوجی، انگلش، کمپیوٹر کو اہمیت دی جائے، وہیں پر اردو، اسلامیت اور دیگر دینی علوم کو بھی خصوصی اہمیت دی جائے، تب ہمارے ملک میں ایک یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو اگر میں وزیر تعلیم ہوں یا بن جاؤں تو میں کیا کروں گی کہ میں سب سے پہلے تمام جو نظام تعلیم ہے اس میں یکساں نصاب شامل کروں گی، یعنی کہ تمام اسکولوں کا نصاب کورس ایک ہی ہوگا، ایک ہی نظام تعلیم ہوگا، ایک ہی طرح کے اساتذہ، چاہے گورنمنٹ اسکول ہو چاہے پرائیویٹ اسکول ہو، وہ اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے جو کہ واقعی اہل ہوں گے اس چیز کے۔ رشوت، سفارش، کرپشن کو ختم کر کے اپنے ملک کے نظام تعلیم کو فروغ دینا میری اولین ترجیح ہوگی، کیونکہ ہمارا ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے کہ جب ہم تعلیم کے نظام کو بہتر کر سکیں۔ مضمون بہت طویل ہو گیا ہے، اس لیے اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ایسے حکمران مسلط کرے جو ہمارے ملک کو حقیقی معنوں میں کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دے، اور ان کے اندر اتنا شعور اور احساس بیدار کر دے کہ وہ ملک کی تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اہم اقدامات کر سکیں۔ اپنے مضمون کا اختتام اس شعر پر کروں گی: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت شکریہ۔